اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو کھلم کھلا علی الاعلانیہ اس کا اظہار کرنا چاہا، اور تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتلانا چاہا کہ اے فرشتوں دیکھو، یہ ہے آدم کا مقام اور ان کا مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ ہم نے جب کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو تو تمام کے تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ سجدہ ایک یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ پہلی شریعتوں کے اندر یہ سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سجدے کو بھی ناجائز اور حرام قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سجدہ تعظیمی کا وہی حکم تھا جو آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر سلام اور مصافح اور معانقہ اور گلے ملنا جو اس کی حیثیت ہے، وہی حیثیت پچھلی شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی کی ہوا کرتی تھی، اس کا وہی مقام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو متنبہ کیا ہے اور بتلایا ہے کہ اگر سجدہ کرنا ہے تو اللہ کو کرو، اگر رکوع کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اپنے رب کے لیے رکوع کرو، اسی کے لیے سجدہ کرو، اسی کے لیے گر جاؤ اور اسی کی عبادت کرو۔